بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات وہ رات ہے جو میت کے دفن کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبر کی پہلی رات میت کے لیے بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے یہ رات بہت ہی خوبصورت اور آرام دہ، اور کافر کے لیے بہت ہی سخت اور خطرناک ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ عمر گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے صرف اور صرف فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی سے روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتے کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ کا شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چرپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں اور وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو تم۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ اور فرمایا مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد مردے کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے اور مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں۔ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ اس کی شکل ڈراونی، بڑے بڑے دانت جس سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھاتے ہیں، اور یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے بارے میں جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جائیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، اور جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک قبر پھیلا دی جائے۔ کافر پہلے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے مجھے نہیں پتا، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اور تیسرے سوال کے بارے میں بھی یہی جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور قبر اس پر تنگ کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل بھی سبزی نہ اگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور قبر اس پر تنگ کر دی جائے، اور جہنم کے دروازے سے تپش اور گرم لو آتی رہتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک برج ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اس گرج کو ایک دفعہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسے معمولی باتوں پر جس میں بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفسیر بتائی، ان دونوں میں سے
سے ایک تو پیشاب کرتا تھا مگر پردہ نہ کرتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ پیشاب سے بچتا نہ تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی پہلی قبر میں دبا دی اور آدھی دوسری قبر میں دبا دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ دوستو، عذاب قبر کے بہت سے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے ہم سب اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔